نمبر 51، فیصلے میں انصاف نہ کرنا عذاب قبر کا ایک سبب ہے کہ اگر کوئی آدمی فیصلہ کرے اور انصاف نہ کرے، عدل کے ساتھ فیصلہ نہ کرے۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب من عاش بعد الموت، موت کے بعد کون لوگ زندہ ہوئے، اس میں انہوں نے ایسے لوگوں کے واقعات لکھے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 40 سال تک قاضی رہا، لوگوں میں فیصلے کرتا رہا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا جس وقت میرا انتقال ہو جائے تم لوگ میری لاش کو گھر میں رکھنا اور 2-3 دن 4 دن میری لاش گھر میں ہو، اگر میری کوئی لاش میں تغیر آ جائے، لاش میں تبدیلی آ جائے تو تم پوچھ لینا مجھے آواز دے کر کہ تجھے یہ سزا کیوں دی گئی، مجھے امید ہے اگر اللہ نے مجھے کلام کرنے کی اجازت دی تو میں تمہیں بتاؤں گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو خواب میں تمہارے سامنے کوئی بات آ جائے گی۔ تو ان لوگوں نے، بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، اور اس قاضی کا جب انتقال ہوا اس کی لاش کو قبر میں رکھا۔ 2 سے 3 دن گزرے، اب انہوں نے دیکھا کہ اس کا جو بایاں کان تھا اس کو کسی چیز نے کھا لیا اور وہ بالکل ختم ہو گیا، دایاں کان باقی ہے۔ اب ان لوگوں نے اس کو آواز دے کر یہ بات پوچھی، فَلْيُنَادِي رَجُلٌ مِّنْكُمْ فَلَمَّا قُضِيَ جُعِلَ فِي تابوت، تابوت کے اندر اس کی لاش بند تھی، اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا یہ کان کہاں چلا گیا؟ اللہ نے اس کو قوت گویائی دی، اس نے جواب دیا قد ولیت القضاء فیکم 40 سنۃ، میں 40 سال تک تمہارے درمیان قاضی رہا، فما رابنی شیء الا رجلین، مجھے کسی بھی معاملے میں، فیصلے میں کبھی شک نہیں ہوا، یعنی میں نے ہر معاملہ ٹھیک کیا، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ رجلان اتیانی فکان لی فی احدہما هوى، 2 آدمی میرے پاس آئے، ان میں سے ایک کی طرف میرا قلبی میلان تھا، فکنت اسمع منہ باذنی التی تلیہ اکثر مما اسمع بالاخرى، میں نے پہلے والی کی بات کو توجہ کے ساتھ کان لگا کر زیادہ سنا، اور دوسرے کی بات کو میں نے توجہ نہیں دی، کان لگا کر نہیں سنا، یعنی میں چاہتا تھا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے تو میں نے توجہ سے اس کی بات کو سنا، تو جو کان میں نے متوجہ کر کے اس کی بات کو سنا تھا فَهَذِهِ الرِّيحُ مِنْهَا، تو یہ جو میرا کان ختم ہو گیا اور بدبو آ رہی ہے یہ اسی وجہ سے آ رہی ہے۔ یعنی گویا خلاصہ یہ ہے کہ اس شخص نے کہا میں 40 سال قاضی رہا اور میں نے فیصلے سارے عدل پر کیے، لیکن میں نے ایک فیصلہ ظلم پر کیا کہ میرے سامنے معاملہ آیا، میں نے ایک کی طرف توجہ زیادہ کی، بات کو غور سے سنا، دوسرے کی طرف توجہ نہیں کی، تو اللہ نے مجھے سزا من جنس العمل دی کہ جس کان کو میں نے متوجہ کیا تھا اسی کان کو گویا کہ عذاب میں مبتلا کیا گیا اور اسی جگہ سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا ایک سبب ہے فیصلے میں انصاف نہ کرنا۔ نمبر 52، بغیر وصیت کے مر جانا، بغیر وصیت کے مر جانا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسان جب رات کو سونے بھی لگے تو اپنی وصیت لکھ کر اپنے سرہانے سو جائے۔ کیا معلوم صبح اٹھنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ موت بڑھاپے میں آئے گی یا موت بیماری کے بعد آئے گی یا اس کے ظاہری اسباب آئیں گے پھر موت آئے گی، کوئی معلوم نہیں، کس وقت بھی ٹائم پورا ہو جائے اور انسان دنیا سے چل بسے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی وصیت اور اپنے معاملات لکھ کر رکھنے چاہیے، اور گھر کے اندر کسی کو اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ دنیا میں نہ بھی ہو تو اس کے معاملات سے کوئی آدمی واقف ضرور ہو۔ ایک واقعہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں لکھا، حضرت سعید بن خالد بن یزید الانصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں قبرستان میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص قبریں کھود رہا تھا، تو میں بھی قریب جا کر بیٹھ گیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے زندگی میں کوئی واقعات دیکھے ہوں، سنے ہوں، مجھے بھی بتاؤ۔ تو اس نے ایک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا ایک دفعہ میں قبر کھود رہا تھا، کھودتے کھودتے میری آنکھ لگ گئی تو میں لیٹ گیا، تو میں نے دیکھا کہ ساتھ والی جو 2 قبریں ہیں ان میں 2 عورتیں ہیں، ان میں ایک عورت جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہے اور ایک عورت ایک اچھی حالت میں ہے۔ تو جو اچھی حالت میں تھی، بہتر تھی، اس نے مجھ سے بات چیت کی، میں نے اس کو جوابات دیے، اس نے مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ میں اچھی حالت میں ہوں، راحت میں ہوں، مجھے خوشی ہوئی۔ اب میں نے پوچھا یہ جو دوسری عورت عذاب میں مبتلا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس عورت نے جواب دیا ان هذه ماتت عن غیر وصیت، اس کا انتقال ہوا اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی
وحق لمن مات عن غیر وصیۃ الا یتکلم الی یوم القیامہ، اور یہ حق ہے کہ جو بغیر وصیت کے مر جائے وہ قیامت تک کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ تو گویا اللہ نے اس کو یہ سزا اس وجہ سے دی، اس لیے انسان اپنے معاملات کو لکھ لے۔ اگر کسی سے کوئی لین دین کرنی ہے، کسی کا کوئی قرضہ دینا ہے، کسی کا کوئی حق اس کے ذمے ہے، تاکہ بعد میں ورثہ اس کے مال میں سے اسے ادا کر دیں۔ اگر انسان اس کو نہیں لکھتا اور چلا گیا اور اس کے ذمے حقوق باقی تھے تو ورثہ مال تقسیم کریں گے، ان کی زندگی عیش و عشرت میں ہوگی اور ہماری زندگی آنے والی عذاب میں مبتلا ہوگی۔ نمبر 53، شوہر کی نافرمانی کرنا۔ بسا اوقات یہ گناہ بھی عذاب قبر کا سبب بنتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی شوہر کی نافرمان ہے، بد زبان اور بد اخلاق ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کی وجہ سے اسے دنیا میں عذاب دے دیتا ہے۔ حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات فقیہ الامت کے نام سے چھپے ہیں۔ اس کی قسط نمبر 5 صفحہ 70 میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں جنازے میں شریک تھا۔ جب اس کو قبر میں رکھا گیا، تھوڑی دیر بعد ہم نے قبر میں دیکھا کہیں سے ایک اژدہا آیا اور اس نے آ کر اس کی بیوی کے منہ میں زبان کو پکڑا اور باہر کھینچنے لگا، اور ایسا لگتا تھا اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ وہ منہ سے کچھ کہہ تو نہیں رہی تھی، لیکن چہرے کی رنگت ہم دیکھتے تھے اس کی بالکل تبدیل ہو گئی تھی۔ ہم سارے گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے، کہیں اس کی وجہ سے ہم عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو کسی نے کہا لگتا ہے کہ یہ بد زبان ہوگی، بد اخلاق ہوگی، تبھی زبان پر اژدہے نے حملہ کیا ہے۔ تو کہا کسی سے پوچھتے ہیں اس کی زندگی کا کیا گناہ ہے۔ تو قریب میں اس کے بھائی کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ بڑی بد زبان تھی، شوہر سے جھگڑا کرتی تھی، شوہر کو گالیاں دیتی تھی، برا بھلا کہتی تھی۔ شوہر بھی موجود تھا، لوگوں نے اس سے کہا کہ تو اس کو معاف کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے کے منازل کو، مراحل کو آسان کر دے۔ شوہر نے یہ حالت دیکھی تو اس نے کہا میں نے اس کو معاف کر دیا، اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو اس کے لیے راحت پیدا فرما دے اور اس کو اس تکلیف سے نجات دے دے۔ حاضرین مجلس جو تھے ان سب نے کہا ہم نے دیکھا جیسے ہی شوہر نے اس کو معاف کیا، اس اژدہے نے اس کی زبان چھوڑی اور کہیں زمین کے اندر غائب ہو گیا، ہمیں دوبارہ نظر نہ آیا۔ تو کبھی اللہ رب العزت اس طرح کے واقعات سامنے لے آتے ہیں تاکہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کر دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہمیں نظر آئے۔ اللہ نے قبر کے منازل کو مخفی رکھا ہے اور ان کو آنکھوں سے پوشیدہ رکھا۔ حدیث میں وجہ بھی ہے کہ اگر تم عذاب قبر کو سنتے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ اس لیے انسان اور جنات کے علاوہ باقی مخلوقات تو سن لیتی ہے، اللہ نے ان سے مخفی رکھا ہے۔ نمبر 54، جھوٹی قسم کھانا۔ عذاب قبر کا ایک سبب ہے جھوٹی قسم کھانا۔ شریعت نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا کہ ایک انسان اگر قصداً ارادتاً اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے دولت اور پیسے کے لیے، تو بس اوقات یہ بھی اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے۔ علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر، اس میں انہوں نے لکھا کہ 3 آدمی بیٹھے تھے، ایک یحییٰ بن عبداللہ اور ایک عبداللہ ابن مصعب اور تیسرے ہارون الرشید۔ آپس میں گفتگو چلتی رہی۔ ان میں ایک شخص تھا عبداللہ کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی۔ اسے لوگوں نے منع بھی کیا کہ تو اس میں معاملے میں ناحق ہے تو اللہ کے نام کو غلط استعمال نہ کر۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، قصداً ارادتاً اللہ رب العزت کے نام کی اس نے جھوٹی قسم، قرآن کی جھوٹی قسم کھائی۔ کا مجلس کے اندر وہ موجود تھا، لوگوں نے دیکھا اس کو جذام کی بیماری ہو گئی اور اس کے جسم کا گوشت اس کے جسم سے الگ ہو کر نیچے گرنے لگا۔ جب جذام انسان کو یہ بیماری ہو جائے تو اس کے جسم کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس کے جسم سے نیچے گرتا ہے، اور جسم کا گوشت گل گل کے گر رہا تھا۔ تیسرے دن اسی بیماری کے اندر اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں جب بات سامنے آئی کہ کس وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا ہوا، تو وجہ سامنے آئی کہ اس نے اللہ کے نام کی، قرآن کی جھوٹی قسم قصداً اور ارادتاً کھائی تھی، تو شاید اللہ نے اس وجہ سے اس کو یہ عذاب دے دیا۔ ڈاکٹر عبدالغنی کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا اور وہ دوسرے کے پاس ادھار رقم کے لیے گیا، تو جس کے پاس گیا اس شخص کا نام تھا نفیس، جو قرضہ مانگ رہا تھا۔ ایک آدمی کے پاس گیا کہ یار مجھے اتنی رقم چاہیے، اس نے کہا میرے پاس تو نہیں،
اس نے کہا تم ایسا کرو کسی اور سے یہ رقم دلوا دو، اس لیے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، تو میں یہ رقم تم کو واپس کر دوں گا، میرے پاس اس کی ادائیگی کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ تو اس شخص نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، میرے فلاں دوست کے پاس ہے، میں اس سے کہہ دیتا ہوں۔ وہ اپنے دوست کے پاس گیا، اس سے کہا اس کو 50,000 روپے کی ضرورت ہے، تو تم ایسا کرو کہ اس کو 50,000 روپے دے دو۔ اس نے کہا اس کی ضمانت کہاں میں لیتا ہوں، اگر اس نے رقم نہیں ادا کی تو میں ادا کروں گا۔ اس شخص نے اس کی ضمانت پر اس نفیس آدمی کو وہ رقم ادا کر دی۔ اس نے وہ پیسے لے کر اپنی بیٹی کی شادی کروا دی۔ جب مدت پوری ہو گئی، اب وہ آیا کہ بھئی میری رقم مجھے واپس کرو، تو پہلے تو یہ اس کو ٹائم دیتا، اگلے ہفتے دوں گا، اگلے ہفتے دوں گا، یوں گزرتے گزرتے کئی مہینے گزر گئے۔ اب یہ پیسوں میں ٹال مٹول کرتا رہا۔ تو وہ شخص اس کے پاس گیا جس نے اس کی ضمانت لی تھی کہ آپ نے کہا تھا اگر یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا، آپ بتائیے میں کیا کروں۔ اس نے آگے سے کہا چلو میں بات کرتا ہوں۔ اس نے بات کی کہ میں نے ضمانت لی تھی، آپ نے رقم لی، آپ واپس کرو۔ اس نے پھر انکار کیا، میں نے تو کوئی رقم ہی نہیں لی، بالکل منکر ہو گیا کہ میں نے آپ سے کوئی رقم نہیں لی، گواہ لے کر آؤ۔ تو اس وقت گواہ تو کوئی نہیں تھا، یہی ایک شخص گواہ تھا جس کے سامنے رقم دی گئی۔ اب انہوں نے معاملہ قاضی کی عدالت میں لے کر گئے، فیصلہ جج کے پاس گیا تو وکیل دونوں نے اپنے وکیل بنائے، اس شخص کا بھی وکیل تھا، اس کا بھی وکیل تھا۔ جس نے کہا تھا میں نے 50,000 دیے ہیں، اب اس نے اپنا وکیل پیش کیا۔ اس نے کہا بھئی 2 گواہ لے کر آؤ۔ جج نے کہا، اس نے کہا 2 گواہ تو نہیں، یہ ایک ضامن ہے، یہ موجود تھا اور میں موجود تھا اور کوئی نہیں تھا۔ جج نے کہا 1 گواہ کافی نہیں ہے، 2 ہونے چاہیے۔ اب دوسرا اس کے پاس نہیں تھا، تو مدعا علیہ سے کہا جس نے پیسے لیے تھے کیا تو قسم کھاتا ہے کہ تو نے اس سے پیسے نہیں لیے؟ اس نے کہا ہاں میں قسم کھاتا ہوں۔ جج نے کہا اس کے ہاتھ میں قرآن دو، تو اس کے ہاتھ میں قرآن دیا۔ یہ واقعہ نوائے وقت میں بھی چھپا، سنڈے میگزین جنگ میں بھی یہ واقعہ چھپا، مکافات عمل میں بھی ہے۔ تو اس کے ہاتھ میں انہوں نے قرآن کریم دیا، اس نے قرآن لیا اور اپنے سر پہ رکھا اور کہا میں قسم کھاتا ہوں میں نے اس سے کوئی 50,000 روپے نہیں لیے، کسی قسم کی اس کی رقم میرے اوپر نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو جس کی رقم تھی اس نے کہا اب میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ اس نے کہا جج سے کہا جج صاحب اس نے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی، قرآن کی قسم کھائی، اب میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ شخص گھر آیا، خوش ہو گیا کہ میں تو 50,000 روپے کا مالک ہو گیا اور مجھے دینا ہی نہیں پڑے۔ چند دن گزرے تھے، جس بیٹی کے لیے اس نے یہ رقم لی تھی شادی میں، چند دنوں کے بعد اس کی بیٹی کا اور داماد کا جھگڑا ہوا، داماد نے اس کو 3 طلاق دے دی۔ تو وہی بیٹی جس پہ رقم خرچ کی تھی وہ گھر واپس آ گئی۔ اس کا بڑا بیٹا فوج میں تھا، تو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ دوبارہ بیمار ہوا۔ میڈیکل کی رپورٹیں جب سامنے آئی تو اس کو ایڈز کی بیماری ہو گئی تھی۔ ایڈز کی بڑی خطرناک بیماری ہے، جیسے سامنے آئی انہوں نے اس کو فوج سے نکال دیا، آرمی سے نکال دیا۔ اب یہ اس لا علاج بیماری میں مبتلا ہو کے بڑا بیٹا بھی گھر پہ آ گیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا اور تھا، وہ کالج میں پڑھتا تھا۔ تو کالج کے اندر تنظیموں کی 2 تنظیموں کی لڑائی ہو گئی، نوجوان آپس میں لڑنے لگے تو انہوں نے فائرنگ کی ایک دوسرے پر۔ اس دوران اس کا وہ نوجوان بیٹا بھی مارا گیا جس کی عمر 18 سے 19 سال تھی۔ جب اس نوجوان کی لاش گھر میں لائی گئی تو یہ شخص کبھی ایک دیوار سے سر مارتا، کبھی دوسرے سے مارتا اور روتا تھا کہ میں نے جھوٹی قسم کھائی، اللہ نے مجھے یہ عذاب دیا کہ جس بیٹی کی شادی پہ رقم خرچ کی وہ بھی گھر آ گئی، طلاق ہو گئی، بڑا بیٹا بھی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا اور دوسرا بیٹا بھی حادثے کے اندر قتل ہو گیا، پورا گھر ہی ویران ہو گیا، بچوں کا ساتھ چلا گیا اور خود بیماریوں میں مبتلا ہو گیا۔ سبب کیا بنا؟ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا۔ اس لیے انسان حقیر دنیا کی خاطر اللہ کے نام کو غلط استعمال نہ کرے۔ نمبر 55، شعائر اسلام کی بے حرمتی کرنا۔ شعائر اسلام یعنی اسلام کی جو بڑی بڑی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، احکامات ہیں، اگر کوئی ان کو غلط استعمال کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو بسا اوقات اس کی وجہ سے بھی وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک تبلیغی جماعت والی جماعت تھی، وہ کہتے ہیں ہم ہندوستان میں ایک جگہ گئے، ہماری تشکیل ہوئی، ہم ایک مسجد میں ٹھہر گئے۔ مسجد میں چند لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا ہے اور اس کی لاش کے ارد گرد بڑے بڑے کھن کھجوریں آ گئے،
یہ ایک بڑا ہی خوفناک قسم کا جانور ہوتا ہے، اور یہ آ جاتا ہے اور منہ کھول دیتا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، اور یہ جب کسی کو اپنے منہ میں لے لے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو بڑا یہ خوفناک قسم کے جانور کہیں سے آ گئے، پوری لاش کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا۔ لوگ پریشان تھے، کیا کریں، میت کو نہ غسل دیا نہ کفن دیا۔ تو ان جماعت والوں کے پاس آئے۔ جماعت کے یہ ساتھی کہتے ہیں ہم وہاں گئے اور ہم ایک کمرے کے کونے میں بیٹھ کر ہم نے تلاوت شروع کی، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا شروع کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے رہے، یا اللہ اتنی دیر کے لیے یہ ہٹ جائیں تاکہ ہم اس کو غسل دے دیں اور اس کی نماز جنازہ ہو، تدفین ہو جائے، باقی اگر اس کا کوئی عمل ہے تو اس کے لیے عذاب آگے ہو، ہم اپنی ذمہ داری ادا کر دیں۔ یہ ساتھی تلاوت میں ذکر میں لگے رہے، تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ سارے کھجوریں ایک طرف ہو گئے۔ تو ہم نے اس لاش کو لیا، ہم نے اس کو غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد جنازہ ہوا۔ کہا جیسے ہم نے قبر میں رکھا تو وہی جانور کہیں نکل کر آ گئے اور سب اس کے جسم کے ساتھ آ گئے اور اسے چپک گئے، ڈسنے لگے۔ ہم حیرت میں تھے کہ آخر یہ اس کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ ہم اس کے گھر پہنچے اور گھر والوں سے ہم نے یہ خبر لی۔ تو یہ واقعہ ناقابل یقین سچے واقعات کے صفحہ 123 میں ہے۔ کہتے ہیں ہم اس کے گھر آئے اور پوچھا اس لڑکی کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ تو گھر والوں میں سے اس کے بھائی نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ ایک گانا لگا ہوا تھا، پروگرام تھا، اس کے اندر آگے گانا چل رہا تھا، اتنے میں آذان ہو گئی۔ اب آذان شعائر اسلام میں سے ہے، تو اسے اس کی والدہ نے، بھائی نے منع کیا کہ تم آذان کی آواز آ رہی ہے، گانے کو سلو کر دو، آواز کو کم کر دو، آذان ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا یہ آذان تو روزانہ ہوتی ہے اور یہ گانا اور یہ پروگرام تو کبھی کبھی لگتے ہیں۔ تو اس نے آذان کے دوران آواز تیز کی اور کم نہیں کی۔ اب پوری آذان ہوتی رہی اور یہ لڑکی یوں ہی گانا سنتی رہی اور گانے کو، اس ڈرامے کو دیکھتی رہی۔ تو گویا اس نے جو آذان کی، شاعر اللہ کی توہین کی، اللہ رب العزت کو یہ برداشت نہیں ہوئی، تو رب العالمین نے اسے اس وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے آذان اللہ کے شاعر میں سے، اس میں اللہ کی عظمت کا، کبریائی کا تذکرہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے، اور اس میں کامیابی اور نماز کا ذکر ہے۔ اس لیے جب بھی آذان ہو انسان ادب سے سنے، اگر کوئی کام میں مصروف ہے اس کو چھوڑ کر آذان کا جواب دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، بسا اوقات یہی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عربی کی ایک کتاب الاشارات فی علم العبارات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ہارون الرشید کی بیوی ہے زبیدہ۔ انتقال کے بعد کسی نے زبیدہ کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ زبیدہ نے کہا اللہ رب العزت نے مجھے نجات دے دی اور اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ پوچھا کہ کس عمل پہ نجات ہوئی؟ حالانکہ اس نے زندگی میں بہت سے اچھے کام کیے تھے، اس نے نہر زبیدہ بھی بنائی ہے دریائے دجلہ سے لے کر عرفات تک، تاکہ حجاج کرام کو حج کے دنوں میں پانی کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس کے محل میں 300 قرآن کریم کی حافظہ ہوتی تھی، ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، تو بڑی نیک صالحہ تھی۔ پوچھا گیا نجات کس پر ہوئی؟ اس نے کہا نجات اس پر ہوئی کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی اور میرے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا تھا۔ اس دوران میں نے آذان کی آواز سنی تو میں نے اپنے جھولے کو روکا اور آذان کا میں نے جواب دیا، اور پھر اس کے بعد میں نے مسنون دعا پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا کہ اس نے آذان کے احترام میں جھولا روکا، سر پہ دوپٹہ ڈالا اور جواب دیا، کہا اسی عمل پر اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ عمل بڑا ہی اہم ہے، جتنا انسان کے دل میں آذان کا احترام ہو رب العالمین اس کا بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور اگر توہین ہو تو اللہ عذاب بھی دیتے ہیں۔ السراج المنیر میں اور تفسیر بیضاوی میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو عیسائی تھا، جب بھی وہ آذان کی آواز سنتا اور آذان میں جب یہ کلمات کہے جاتے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ آگے سے کہا کرتا تھا احرق اللہ الکاذب، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو جلا دے، کہ جو بھی جھوٹا آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلا دے۔ اب چونکہ یہ شخص خود جھوٹا آدمی تھا اور اس کی اپنی زندگی جھوٹ میں گزرتی تھی، تو اس کی جو باندی تھی وہ ایک دفعہ کہیں سے آگ لے کر آ رہی تھی، آگ کی چنگاریاں تھیں، تو وہ ایک چنگاری نیچے گری
اور گرتے ہی فوراً آگ لگ گئی، اور آگ کے اندر یہ عیسائی شخص اسی وقت جھلس کے مر گیا۔ تو جو یہ کہتا تھا احرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے کو جلائے، تو خود جھوٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو جلا دیا۔ تو میں نے عرض کیا اس لیے آذان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، توہین سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 51